بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقال الله تبارك وتعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وعن معاذ رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. معزز سامعین، میرے محترم عزیزوں، بھائیوں اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پہلی آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ آپ کا رب یہ فیصلہ کر چکا ہے کہ تم عبادت صرف اسی کی کرو گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اور دوسری آیت میں بھی یہی حکم ہے کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ اپنے اللہ کی عبادت کرو لیکن اس کی برابری میں کوئی آنا نہیں چاہیے۔ اور اس کے بعد حدیث مبارکہ ہے، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر سوار تھا کہ کائنات کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف متوجہ ہوتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اے معاذ، کیا تو جانتا ہے کہ اللہ کا اپنے بندوں پر کیا حق ہے اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ تو میں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا کہ اللہ کا بندوں پر یہ حق ہے کہ بندے اسی کی عبادت کریں اور کسی کو اس کے برابر نہ سمجھیں، اور پھر بندوں کا اللہ پر یہ حق ہے کہ اللہ اپنے ہر اس بندے کو عذاب نہ دے جس نے عبادت میں، کسی چیز میں، الوہیت میں، ربوبیت میں، اسماء و صفات میں اللہ کے برابر کسی کو سمجھا نہیں، اس نے شرک نہیں کیا ان چیزوں۔ میرے پیارے بھائیوں، توحید ایک ایسا موضوع ہے کہ شاید ہم پاک و ہند میں اور یہاں پر بھی جتنے ہمارے بھائی اردو سمجھنے والے، ہندی سمجھنے والے اور بنگلہ سمجھنے والے ہیں، شاید وہ اس لفظ سے ایک امکان ہو سکتا ہے کہ کچھ بھائی پختہ چکے ہیں کہ آخر یہ کیا چیز ہے کہ ہمیں سمجھ بھی نہیں آ رہی،
توحید سب اہل توحید ہیں، اور جو اس کے ثمرات بتائے جاتے ہیں ویسا کچھ نظر بھی نہیں آتا۔ میں کوشش کروں گا کہ موضوع کو ایک الگ اور جداگانہ انداز میں پیش کیا جائے، تاکہ آپ بھائیوں کے سامنے کچھ ایسی چیزیں شاید میں کتاب و سنت سے پیش کر سکوں جو آپ ایک نئے زاویے سے اور ایک نئے فہم سے ان کو سمجھیں۔ تو صحابہ کرام، ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی قرآن سمجھایا، یہی سنت سمجھائی۔ ان کی زندگی دنیاوی اعتبار سے تمام معاملات میں، جتنے بھی دنیا میں زمین میں ان کے ساتھ احوال پیش آئے، ان سب میں وہ اپنی زندگی ہم سے مختلف گزار کے گئے، اور مرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا اعلان فرما دیا ان کے بارے میں کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی ہوں، وہ میرے بندے سارے کے سارے مجھ سے راضی ہیں۔ دو جانبین سے خوشنودی ہے، دونوں جانبیں ایک دوسرے کے ساتھ خوش ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات کا اعلان فرما چکے ہیں۔ تو دین اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو دیا کامیابی کے لیے، تین، جس کی بنیاد توحید ہے۔ کامیابی کون سی کامیابی؟ ہم پریشان ہیں، ہماری پریشانیوں کا حل ہمارا دین۔ ہم ناکام ہیں، ہماری ناکامیوں کا حل ہمارا دین۔ ہم ہمیشہ اپنے معاملات میں الجھے رہتے ہیں، ہمیں تمام تر ان الجھنوں سے نکالنے والی چیز ہمارا دین، جس کی بنیاد، جس کی اساس توحید ہے۔ توحید ہی وہ چیز کہ جس کی خاطر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو پیدا فرمایا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انسانوں کو اور جنوں کو میں نے پیدا ہی اسی لیے کیا ہے تاکہ وہ توحید پرست بنے، مجھے پہچانیں۔ صاحب جلالین کہتے ہیں لیعبدون کی تفسیر میں اے لیعرفون، تاکہ وہ مجھے پہچانیں، میری وحدانیت کو پہچانیں۔ تو اسی توحید کے لیے انبیاء کرام کو بھیجا گیا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، تمام امتوں میں ہم نے رسول بھیجے، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔ اور یہی توحید وہ چیز ہے کہ اس کے اوپر مدار ہے ہماری نماز کا بھی، ہماری زکوٰۃ کا بھی، ہمارے حج کا بھی، اور ہمارے جہاد کا بھی۔ تمام تر عبادات بغیر توحید کے بیکار ہیں۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر ان لوگوں نے شرک کیا تو پھر ان کے جتنے بھی اعمال ہیں وہ سب کے سب ضائع ہو جائیں گے، بیکار ہو جائیں گے۔ اور اسی توحید کا میرے اور آپ سے قبر میں سوال کیا جائے گا۔ وہ جو منکر اور نکیر آ کر پوچھیں گے نا من ربک کا، در حقیقت وہ سوال یہی ہوگا من معبودک کا، تمہارا معبود کون ہے، عبادت کس کی کر کے آئے۔ تو میرا آپ بھائیوں سے سوال یہ ہے، جو بات ہم آج کے درس میں کرنی چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کے ذہن کے مطابق، ہماری سوچ کے مطابق ہر بھائی الحمدللہ عقل کا نور رکھتا ہے، وہ اپنی عقل کے گھوڑے صبح سے لے کر شام تک دوڑاتا ہے، کسی معاملے میں، کبھی کسی معاملے میں، کبھی کیسے کبھی کیسے۔ سوال یہ ہے کہ صحابہ کرام بھی توحید والے، میں اور آپ بھی توحید والے، ان کی زندگی وہ 100%، 100/100 نمبر لے کر پاس ہوئے توحید میں اور اس کے نتائج میں۔ میں اور آپ پریشان ہیں، زمین میں، دنیا میں، معاملات میں ہم گرے ہوئے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کیا ہم اللہ کو ایک مانتے نہیں، یا ہم ایک اللہ کی عبادت نہیں کرتے، یا ہم ایک ٹائم مسجد میں نماز پڑھ کے
بعد میں جا کے کسی اور کو بھی سجدہ کرتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ توحید ہماری زندگی میں وہ کون سا گوشہ ہے جس کو توحید ٹچ نہیں کر رہی، جس کو توحید چھو نہیں رہی، جہاں پر ہم توحید سے محروم ہیں، جہاں آ کے ہم توحید والے نہیں کہلاتے۔ تو یہ میرا سوال ہے، ہر بھائی اپنی اپنی عقل میں، اپنے اپنے ذہن میں اس کا کوئی نہ کوئی جواب سوچ لے، اور میری خواہش ہے کہ 2-4 بھائی اس کی وجہ بتا دیں جو ان کے ذہن میں آیا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ ہم توحید والے ہیں، لیکن ہماری زندگی صحابہ کی زندگی سے مختلف ہے۔ جو نتائج، جن کامیابیوں کا، جن راحتوں کا ہم سے وعدہ کیا گیا ہے، وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ شاید ہمارے قریب بھی نہیں ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم توحید والے نہیں ہیں یا توحید کے مطلب کو نہیں سمجھے؟ کون سی وجہ ہے؟ کوئی بھائی جواب دیں گے؟ کوئی ایک، بلا جھجک۔ جواب صحیح بھی ہو سکتا ہے، جواب غلط بھی ہو سکتا ہے، اور بھی ہو جاؤ، 2-4 اور بھی ہو جاؤ۔ دیکھیے ہم سب نے الحمدللہ کوئی ایک درس نہیں، ہم نے یہاں پہ کچھ 20 درس سنے ہوں گے۔ توحید، اس کا نام، اس کی اساس قرآن سے، حدیث سے، سنت سے، صحابہ کے واقعات سے۔ آخر کون سی وجہ ہے؟ جی بھائی آپ کچھ بتانا چاہ رہے ہیں؟ ہم ہر نماز میں یہ تو پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، لیکن ہم مدد بھی دوسروں سے مانگتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں، ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں اور تیری عبادت کرتے ہیں۔ عبادت تو اللہ کی کرتے ہیں، لیکن مدد کے لیے ہم دوسروں کو ہی پکارتے ہیں، تو یہ شرک ہو جاتا ہے۔ بھائی کہتے ہیں کہ مدد کے لیے ہم دوسروں کو پکارتے ہیں، حالانکہ روزمرہ معاملات میں انسان کسی سے قرض لیتا ہے، معاملات جس سے بھی کرتا ہے، طرح کے استعان بھی انسان باہمی ایک دوسرے کے ساتھ مواقعات بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ایک دوسرے کے ساتھ استعانت، ایک دوسرے سے مدد مانگنا، معاملات کو مل کے چلانا، ایک دوسرے کا ہاتھ بٹانا، اس کی تو اسلام میں تعلیمات ہیں۔ یہ تو ہمارا اسلام ہمیں سکھاتا ہے، یہ تو ہماری معیشت ہے، یہ تو ہماری زندگی ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی اور جواب دیجیے کہ مدد مانگنا، مل جل کے چلنا، ایک دوسرے کا ساتھ دینا، یہ شرک نہیں کہہ رہا تھا۔ مردوں سے، جی مردوں سے مدد مانگنا ہے، یہ تو چلے مردوں سے مدد مانگنا، یہ بھائی یہ ایک پوائنٹ ہو گیا کہ ہم قبر پرست ہیں، ہم قبر والوں سے بھی اعتقاد رکھتے ہیں کچھ ملنے کا، ایک وجہ تو یہ ہوگی۔ اور کچھ کوئی بھائی بیان کرنا چاہیں؟ الحمدللہ ہم توحید والے ہیں، اور ہم نے پیدائش سے لے کر اب تک توحید سیکھی ہے، ہمیں اس بات کا ادراک ہے کہ ہمارا اللہ ایک ہے، ہم عبادت اس ایک کی کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو کوئی جواب صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ کوئی بھائی؟ عقیدہ میں کمزوری، عقیدے میں کمزوری، صحیح بات ہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اور کوئی؟ قبروں پہ جا کے دعا کرنا، جی قبروں پہ جا کے دعا کرنا، قبروں پہ جا کے دعا کرنا، جی یہ بھی 2 بھائی بتا چکے ہیں۔ اور کوئی بھائی؟ دیکھیے یہ بہت عام سوال ہے، اس کے بغیر ہمارا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ ایسا نہیں سمجھے گا کہ میں آپ کا وقت لے رہا ہوں، اس کے بغیر ہمارا مسئلہ حل ہو ہی نہیں سکتا۔ ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا ہم پھنسے کہاں ہوئے ہیں۔ ہماری زندگی میں جو ڈسٹینس ہے، جو فرق ہے، جو فاصلہ ہے، وہ کہاں بھی پیدا ہو چکا ہے توحید کے ساتھ۔ تو چلے بات کو آگے بڑھاتے ہیں، اسی بات کو کہ توحید کا ہماری زندگی کے ساتھ حقیقت میں تعلق کیا ہونا چاہیے، یا ہم میں اور صحابہ کرام میں فرق کیا ہے۔ اس بات کو اگر قدیم اصطلاحوں کے مطابق کیا جائے تو بات یوں کی جائے گی کہ صحابہ کرام اس بات کو انہوں نے سیکھا، پھر اس پر ان کا اعتقاد پکا ہو گیا، انہوں نے دل میں اس بات کو بٹھا لیا اور اس بات کو لے کر انہوں نے زندگی گزاری، یعنی کہ انہوں نے زندگی گزاری اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو معبود مان کر، کسی اور کو معبود نہ مان کر۔ انہوں نے زندگی گزاری ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنا رب مان کر کہ تمام چیزوں میں، تمام تر ہمارے اتار چڑھاؤ میں ہمارا کارساز ایک ہمارا رب ہے۔ انہوں نے یہ سنا، اسی کو اپنے دل میں بٹھایا اور اسی کے مطابق انہوں نے زندگی گزاری۔ زندگی میں انہوں نے کسی اور سے کسی کام کی کامیابی یا ناکامی کا جو ہے انہوں نے سمجھا ہی نہیں کہ ہماری کامیابی یا ناکامی کا انحصار فلاں چیز پر ہے، یا فلاں صاحب پر ہے، یا فلاں کاروبار پر ہے، بلکہ ایک اللہ پر ان کا اعتقاد ڈٹا رہا۔ یہ قدیم اصطلاح ہے،
کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں بھئی کہ ہمارا اعتقاد آج نہیں ہے، ہم سنتے ہیں لیکن ان باتوں پر یقین نہیں رکھتے۔ یہ تو یہ اصطلاح ہے۔ اسی بات کو اگر جدید اصطلاحوں کے مطابق کیا جائے تو آج کے علماء فرماتے ہیں کہ انسان کا جو شعور ہے، شعور جو ہمارا فہم ہے، جو ہماری عقل ہے، جس سے ہم کچھ چیز سمجھتے ہیں، اس کی 2 سطحیں ہیں، اس کے 2 مرحلے ہیں، اس کی 2 کیٹیگریاں ہیں۔ ایک کو کہتے ہیں شعور اور ایک کو کہتے ہیں تحت شعور، جسے ہم انگلش میں کہتے ہیں کانشینس اور سب کانشینس۔ ٹھیک ہے کہ ایک تو ہے ہمارے شعور کی سطح، ہم نے سن لیا کہ جو جھوٹ ہے، جھوٹ یہ ہلاکت کا باعث بنتا ہے، یہ بری چیز ہے، یہ انسان کو ناکام کرتا ہے، لیکن یہ بات آئی ہمارے شعور میں۔ لیکن ایک ہے آگے تحت شعور، جو بات تحت شعور میں بیٹھی ہوتی ہے سب کانشینس میں، اس کے مطابق انسان زندگی گزارتا ہے، وہاں سے حکم صادر ہوتے ہیں، وہاں یقین ہوتے ہیں، وہاں بات یہ بیٹھی ہوئی ہے بولو یہاں پہ جھوٹ، اگر جھوٹ نہ بولا تو پھنس جاؤ گے، ناکام ہو جاؤ گے۔ دیکھیے فرق دیکھیے، شعور میں اور بات ہے اور تحت شعور میں اور بات بیٹھی ہوئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر بھائی سنے گا کہ بھئی ٹھیک ہے کہ جھوٹ بولنا بری بات ہے، یہ انسان کو ناکام کرتا ہے، لیکن وقت آنے پر جھوٹ بولنے سے گریز نہیں کرے گا۔ میں اور آپ نے یہ سن رکھا ہے کہ جو سچائی ہے یہ کامیابی کی ضمانت ہے، ان الصدق ینجی والکذب یہلک، کہ جو صداقت ہے، سچائی ہے، یہ انسان کو کامیاب کرتی ہے، نجات کا باعث ہے، اور جو جھوٹ ہے یہ ہلاک کر دیتا ہے۔ سنا ہوا ہے نا؟ تو وقت آنے پر جب سچ بولنے کا وقت آتا ہے تو میں اور آپ گھبرا جاتے ہیں، اور ہمارے تحت شعور سے ایک آواز آتی ہے کہ یہاں پر جھوٹ بولو، سچ بولا تو ناکام ہو جاؤ۔ معاملہ الٹ ہے۔ میں نے اور آپ نے یہ سمجھ رکھا ہے، سن رکھا ہے کہ زکوٰۃ دینے سے مال بڑھتا ہے، لیکن جب زکوٰۃ دینے کا ٹائم آتا ہے تو اندر سے کوئی چیز چلا چلا کے کہتی ہے کہ کتنا مال دے دو گے، سارا مال تو چلا جائے گا اس طرح۔ میں نے اور آپ نے سن رکھا ہے کہ سود تباہ کاری ہے، یہ ہماری زندگی کو تباہ کر کے رکھ دینے والی چیز ہے، لیکن وقت آتا ہے تو میں اور آپ کیا کہتے ہیں کہ اور کوئی ہمارے پاس چارہ ہی نہیں، اور کوئی چارہ ہی نہیں، وہ ہوتا ہے تحت شعور۔ وہاں پر بھی باتیں ہم ہی نے بٹھائی ہیں اور اوپر کا وہاں بھی ہماری ہی ملکیت ہے۔ میرے پیارے بھائی، یہی فرق ہے، یہی فرق ہے ہمارا اور صحابہ کا، یہی فرق ہے توحید کا اور ہمارا، یہی فاصلہ ہے ہمارے اور توحید کے بیچ میں۔ ہم نے سنا کہ ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، عبادت میں اس کا کوئی شریک نہیں، ہم دعا اسی سے مانگیں گے، اسی سے مانگیں گے، لیکن وہ جو اعتقاد ہے نا جسے تحت شعور کہتے ہیں، وہاں پر آ کر کوئی اور بیٹھ جاتا ہے، کوئی اور آ کے ہمارے کان میں پھونک مار جاتا ہے کہ دیکھو فلاں کا مسئلہ اٹکا تھا، وہ فلاں کے پاس گیا تھا اور ان کا یہ مسئلہ یوں حل ہو گیا تھا، تم بھی جاؤ، لہٰذا ہم بھی چلے جاتے ہیں وہ مسئلہ اسے حل کروانے کے لیے۔ گئی وہ بات تحت شعور سے نکل کر شعور میں آ گئی، اس کا کیا فائدہ کہ ایک اللہ سے کرتا ہے، اللہ ہماری مراد کو حل کریں گے، ہم اسی سے مانگیں گے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، جیسے ابھی بھائی نے فرمایا، وہ بات اٹھ کے وہ شعور میں رہ گئی اوپر اوپر بے فائدہ مرحلے میں۔ اور اسی طرح میں نے اور آپ نے یہ عقیدہ سیکھا کہ ہمارا رب ہمیں رزق دینے والا، ہمیں پالنے والا، ہمارے بچوں کو پالنے والا، ہمارے اہل و عیال کی بیماریوں کو جو ہے ان کو شفا دینے والا، ہماری زندگی کے تمام تر امور کا ذمہ دار، حاجت روا، کارساز ایک اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے۔ یہ میں نے بھی سنا، آپ نے بھی سنا یا نہیں سنا؟ اور ایک دفعہ نہیں، سنتے آ رہے ہیں قرآن سے، حدیث سے، علماء سے، مساجد سے، بڑے بڑے شیوخ سے، لیکن وقت آنے پر کرتے وہ ہیں جو ہمیں اندر سے آرڈر ہوتا ہے، ہاں کہ یہ کاروبار اگر نہ ملا تو میں بھوکا مروں گا،
اگر میرے بچے آج 2 ہیں، کل کو یہ 4 یا 5 ہو گئے تو میں ان کا رزق پورا نہیں کر پاؤں گا۔ مجھے اگر ملازمت نہ ملی تو میرا حشر یہ ہو جائے گا، اگر ملازمت مل گئی تو یوں ہوگا۔ کہاں چھوڑ دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ، کہاں چھوڑ دیا اس اعتقاد کو؟ کس چیز کا نام رکھا ہم نے عقیدہ؟ عقیدہ ایک چیز کو سن لینے کا نام، یا اس کو اپنی عقل میں بٹھا لینے کا نام؟ لغت میں عقیدہ کا لفظ عقدہ سے ہے، عقدہ گیرا لگانا، وہ گانٹھ لگاتے ہیں نا، 2 رسیوں کو لے کر یوں باندھ دیتے ہیں۔ یہی مطلب ہے عقیدے کا، کہ ہم نے جب سنا کہ ایک اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے معبود ہیں، ہم نے مانگنا بھی اسی سے ہے، عبادت بھی اسی کی کرنی ہے، اس بات کو عقل میں نہیں، اس بات کو لے کے جانا ہے اپنے تحت شعور میں، اپنے سینے میں، اپنے دل میں، اور وہاں جا کر اس کو صرف ٹھہرانا نہیں ہے، اس کو ٹھہرا کے اوپر سے گرا لگا دینا، تب اس کا نام بنا عقیدہ۔ کہ زمین بدلے، آسمان بدلے، جو مرضی حالات آئیں، ہمارا یہ عقیدہ ٹل نہیں سکتا اپنی جگہ سے۔ جو کچھ کریں گے ہمارے اللہ کریں گے، اور ایک اللہ کو جب رب مانیں گے تو اس کا بھی یہی مطلب ہے کہ اس بات کو پیوست کر لینا اپنے سینہ میں کہ کرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے۔ اور اس کا اثر کیسے ظاہر ہوگا؟ میں نے ایک بہت بڑے شیخ کی تقریر سنی، وہ فرما رہے تھے کہ اگر یہ تم نے جاننا ہو کہ تم حقیقت میں موحد، صاحب توحید، اہل توحید ہو یا نہیں ہو، تم نے اس چیز کو کسی کسوٹی پہ پرکھنا ہو، تو اس کی کسوٹی اور اس کا میزان یہ ہے، وہ سونار کے پاس ہوتی ہے نا، اس کے اوپر رگڑ کے دیکھ لیتا ہے کہ یہ اصلی ہے یا نکلی۔ اگر تم نے کبھی پرکھنا ہو اپنے عقیدے کو، اپنی توحید کو، اپنے موحد ہونے کو، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ زندگی میں کبھی تمہارے اوپر کوئی خوشی آئے، ایک دم سے کامیابی ملے، تو دیکھو تمہارے دل کی پہلی نظر کس کے اوپر جاتی ہے؟ اگر ایک اللہ وحدہ لا شریک کے اوپر گئی کہ اے اللہ تو نے عطا کیا ہے، کوئی اور عطا کرنے والا یہ نہیں تھا، تو آپ صاحب توحید ہو، آپ کی نظر سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالی میں گئی، کیونکہ آپ کا رب وہ ہے، آپ کا معبود وہ ہے، آپ کا سب کچھ کرنے والا وہ ہے، تو جس نے کیا شکر بھی تو اسی کا کریں گے نا۔ اور اگر زندگی میں کوئی پریشانی آ جاتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، تو دیکھیے کہ آپ کے دل کی پہلی نظر کس پہ جاتی ہے، آپ کس کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں؟ فلاں کاروبار میرا بیٹھ گیا تو میں تباہ ہو گیا، یا میری جاب فلاں آدمی کی وجہ سے چلی گئی تو میں تباہ ہو گیا، یا کون سا حادثہ پیش آیا، یا آپ کی نظر ایک وحدہ لا شریک پہ جاتی ہے کہ اے اللہ تو نے ہی ماں کے پیٹ میں پالا تھا، اور تو نے ہی ماں کے پیٹ سے باہر لا کے اتنا بڑا کر دیا، اب یہ کچھ جو ہوا ہے یہ بھی آپ ہی کی طرف سے ہوا ہے، میرے گناہوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ آپ اس ناکامی کو کامیابی میں بدل سکتے ہیں اگر کامیابی میں اور ناکامی میں پہلی نظر موحد کا یہ خاصہ ہوتا ہے کہ اس کی پہلی نظر ہر حال میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی طرح ایک وحدہ لا شریک کی طرف جاتی ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہتے ہیں میں نے اپنے چہرے کو اس ذات کی طرف سیدھا کر لیا ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا، اور یہ چہرہ میرا اسی پہ ٹک گیا ہے، ادھر ادھر نہیں ہو سکتا، میں حنیفہ یکسو ہو گیا میں اسی پہ، وما انا من المشرکین، میں در در کے دھکے نہیں کھا سکتا، میں اس پر اور اس پر ہر ایک کو اپنا حالت روا نہیں مان سکتا۔ اور کس رتبے تک گئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بار بار جب قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوصاف بیان فرماتے ہیں تو آخر میں آگے فرماتے ہیں وما کان من المشرکین، وما کان من المشرکین، وہ میرا بندہ مشرک نہیں تھا، مشرک نہیں تھا حقیقی موحد، کہ ادھر منجنیق کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، سامنے آگ ہے، آگ کے پہاڑ اوپر آسمان کو چھو رہے ہیں، اور ملائکہ آگے پوچھ رہے ہیں کہ ابراہیم کیا ارادے ہیں، اگر حکم کرو تو ہم یوں کر دیں، حکم کرو تو ہم یوں کر دیں۔ تو وہ کیا فرماتے ہیں کہ اس ذات نے اگر مجھے بچانا ہے تو وہ مجھے بچا لے، میرا سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے، اسی ایک پہ یقین کروں گا، کسی اور پہ اعتقاد نہیں رکھوں گا۔ میرے پیارے بھائی، مجھے اور آپ کو ہماری زندگی میں، ہمارے جسم میں
ہماری روح میں ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم حکم کہاں سے نکلتا ہے جسے ہم مانتے ہیں. ہمیں صحابہ کی طرح وہاں توحید کو بٹھانا ہے, ہمیں اس کو قرار دینا ہے. وہاں پہ ہم پھر بنیں گے اہل توحید, پھر ہم کہلائیں گے توحید کا عقیدہ رکھنے والے. پھر ہماری زندگی جو چلے گی آگے کہ جب ہم آج جا کے کسی سے معاملہ کر رہے ہیں, کسی سے لین دین کر رہے ہیں, کہیں رشتے کا معاملہ کر رہے ہیں, کہیں ہمارے سامنے نقصانات آ رہے ہیں, کہیں ہمارے سامنے کامیابیاں اور فوائد آ رہے ہیں, ہم ہر حال میں اس رب کے حکم کو اپنے سامنے رکھ کے زندگی گزار رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنی کامیابی اور ناکامی کو اسی سے مانتے ہیں. ان اسباب پہ ہم یقین نہیں رکھتے. یہ تو ایک رونق ہے اس اللہ سبحانہ و تعالی نے سجا دی کہ رزق یوں کماؤ گے, بیماری کا علاج یوں دوا سے کرو گے. ان اسباب کو چھوڑنا تھوڑی ہے. بات ہے اس کے اوپر یقین کرنے کی, اعتقاد رکھنے کی کہ صحت اگر ملنی ہے, شفا اگر ملنی ہے, تو اعتقاد کہاں ہے, اعتقاد کی نظر کہاں پہ ہے. ہمارے سینے میں جو رخ ہے وہ رخ کس پہ ٹکا ہوا ہے؟ کسی ڈاکٹر پہ, کسی دوائی پہ, یا اللہ سبحانہ و تعالی جس نے ایک چھوٹے سے قطرے سے آگے مادہ بنایا, مادے سے آگے بوٹی بنائی, بوٹی کے اوپر اس نے ساتھ میں ہڈیاں اس نے پرو دی, اور اس کو کرتے کرتے پورا انسان بنا دیا اور صحت مند بنایا. ماں کے پیٹ کے اندر کوئی لقمہ منہ میں ڈالنے والا نہیں, اور اس نے وہاں پہ پال کے کتنی خوبصورت شکل بنا دی. وَالَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ, وہ ذات ہے جو تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں تمہاری تخلیق کرتا ہے, تمہارے ڈیزائن تراشتا ہے, تمہارے چہرے بناتا ہے. تو میرے پیارے بھائی, یہی آج کا خاصہ ہے, آج کا خلاصہ ہے آج کے درس کا, کہ میری اور آپ کی سوئی جو اٹکی ہوئی ہے, میں بھی آپ کا بھائی, آپ ہی کے ساتھ ہوں, آپ ہی جیسی زندگی گزار رہا ہوں. دیکھیے قرآن اور حدیث اور علماء, یہ مساجد کے, یہ جاریات کے دروس, یہ چلا چلا کے پہلے دن سے ہمیں ایک ہی بات بتا رہے ہیں, ایک ہی بات ہر انسان کو بول رہے ہیں کہ اے انسان, جو زندگی تو گزار رہا ہے, جس رخ پہ تو جا رہا ہے, خبردار ہو جا, یہیں کھڑا ہو جا اور اپنی زندگی کا یو ٹرن لے, یہیں سے واپس ہو جا. کیسے یو ٹرن کا کیا مطلب ہے؟ کہ پہلے تو جیسے زمانہ زندگی گزار رہا ہے, جیسے لوگ تجھے بتا رہے ہیں کہ ادھر کامیابی ہے ادھر ناکامی ہے, یہ کرے گا تو یہ کام ہو جائے گا, یہ نہیں کرے گا تو یہ کام نہیں ہوگا, اور اپنے رب کے احکام کو, اپنے نبی کی سنت کو تو نے ایک طرف چھوڑ دیا ہے. یہ سب سلسلے تجھے جو زمانے کے ہیں چھوڑنے ہوں گے, اور تجھے اپنی کامیابی اور ناکامی کا جو معیار ہے وہ کتاب و سنت میں تلاش کرنا ہوگا. تجھے دیکھنا ہوگا کہ تیرا قرآن رزق کی تنگی میں تیری کیا رہنمائی کرتا ہے, تجھے وہی کرنا ہے. تجھے دیکھنا ہوگا کہ تیرا قرآن تجھے زندگی گزارنے کا کیا اسلوب سکھاتا ہے, تجھے پھر وہی کرنا ہے. تجھے دیکھنا ہوگا کہ تیرا قرآن تجھ سے کس چیز کا تقاضا کرتا ہے. یہ جو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, کیا کہتے ہیں؟ کس چیز کو ہم نے ڈیسائیڈ کیا ان دو جملوں کے اندر کہ عبادت کارساز اگر کسی کو مانیں گے, عبادت اگر کسی کی کریں گے, مدد اگر کسی سے مانگیں گے, تو ہمارا سب کچھ ایک ہے, وہ ہمارا اللہ ہے. دوسرا سوال, تم نے زندگی گزارنی ہے, پہلے موسیٰ علیہ السلام گزر گئے, عیسیٰ علیہ السلام گزر گئے, اتنے انبیاء گزر گئے, کس اسلوب پہ زندگی گزارے گا تم؟ محمد رسول اللہ, میرے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا, کہ جو میرا حبیب تمہیں دیتا ہے اسے لو 100%, اور جس چیز سے میرا حبیب تمہیں منع کرتا ہے اس سے منع ہو جاؤ, وہ بھی 100%. ٹھیک ہے, تو یہ ہے ہماری زندگی کا دستور. تو میرے پیارے بھائی, آج سے میں اور آپ یہ اپنے اللہ سے وعدہ کرتے ہیں, ایک دوسرے سے نہیں, اپنے اللہ سے وعدہ کرتے ہیں کہ اے اللہ, پہلے تو شاید ہمارے دل میں,
ہمارے سینے میں، ہمارے ضمیر میں کہیں کہیں یہ صدائیں تھیں کہ آپ کو بھول جاتے تھے اور استعانت کا اعتقاد، کامیابی یا ناکامی کا انحصار کہیں اور کر بیٹھتے تھے، لیکن آئندہ سے نہیں کریں گے۔ آئندہ سے ہم اسباب کو اختیار کریں گے، ہم محنت کریں گے، ہم کام کریں گے، لیکن کامیابی ان چیزوں میں نہیں سمجھیں گے۔ تو چاہے گا تو ہمیں کامیاب کرے گا اور تو چاہے گا تو ہمیں ناکام کرے گا۔ تو اگر ہمیں کامیاب کرنا چاہے تو کائنات کی کوئی چیز ہمیں ناکام نہیں کر سکتی، اور تو اگر ہمیں ناکام کرنا چاہے تو کائنات کی کوئی چیز ہمیں کامیاب نہیں بنا سکتی۔ ہاں، یہی تو سکھایا پورے واقعات ہیں قرآن مجید میں، کہ یہ جو اتنا لمبا واقعہ سنایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور فرعون کا، نمرود کو اور ابراہیم علیہ السلام کا، کیا بتایا اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے؟ ان قصوں میں میرے اور آپ کے لیے کیا سبق ہے؟ یہی کہ اگر میرے بن جاؤ گے تو دنیا کی سپر طاقتیں جن کے پاس اسباب ہیں، جن کے پاس فوجیں ہیں، قوتیں ہیں، تو تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، اور اگر میرے نہیں بنو گے، میرے دشمن بنو گے، تو پھر تمہارا انجام انہی کی طرح ہوگا۔ پوری سورہ یوسف میرے اور آپ کے سامنے ہے، پوری سورہ یوسف۔ اس کی اگر کوئی تفسیر بیان کرے چند لفظوں میں تو اس کی تفسیر یوں ہوگی کہ اگر ایک انسان محسن ہے، محسن، نیکوکار، نیکی پہ چلنے والا، اپنے رب سے ڈر کے زندگی گزارنے والا، تو اسے اگر کوئی اٹھا کے کنویں میں پھینک دے تو اسے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ کنویں سے نکال کے اسے جا کے کوئی منڈیوں میں بیچ دے تو اسے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ نیک ہے۔ نیک ہے تو پھر کیا؟ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ ایک دن ضرور مصر کا سردار بنے گا، مصر کا بادشاہ بنے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اور اگر آپ نیک ہو میرے پیارے بھائی، تو پھر میری اور آپ کی عادت یہ ہے کہ ہم نیکی کرتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، نمازیں پڑھنے لگ جاتے ہیں۔ کچھ دنوں میں جب پریشانیاں آتی ہیں، چند ایک اللہ آزماتے بھی تو ہیں اپنے بندوں، پریشانی آتے ہیں تو سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں، اور وہ جو عقیدہ تھوڑا بہت نظریہ بنا ہوتا ہے کہ ایک اللہ ہمارا سب کچھ کرنے والے ہیں، وہ چھوڑ کے لوگوں کی لسٹ میں اور لوگوں کے سفر میں انہی کے قافلے میں شامل ہو جاتے ہیں۔ جو تم کر رہے ہو ٹھیک ہے، ایسے ہم بھی وہی کریں گے، تو پھر نتیجہ بھی وہی نکلتا ہے جو لوگ پہلے سے حاصل کر چکے ہوتے ہیں۔ وہ بھی پریشان اور ہم بھی پریشان، وہ بھی رو رہے ہیں اور ہم نے بھی رونا ہے۔ سب کچھ ہوتے ہوئے آپ کو پتا ہے سب سے زیادہ پریشان کون آدمی ہوتا ہے؟ جس کے پاس پیسے نہیں ہوتے اس کی پریشانی بڑی ہوتی ہے، یا جس کے پاس اسباب ہوتے ہیں وہ زیادہ پریشان ہوتا ہے؟ یہ ایک حقیقت ہے، یہ تلخ حقیقت آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو غریب انسان ہوتا ہے، جس کے پاس 2 ٹائم کا کھانا نہیں، وہ اس جستجو میں لگا ہوا ہوتا ہے کہ اگر مجھے 2 ٹائم کا کھانا ملے گا تو میں خوش ہو جاؤں گا، وہ خوش ہوتا ہے۔ لیکن جس کے پاس سب کچھ ہے اور وہ ٹینشن کا اور ڈپریشن کا مریض ہو چکا ہے، اس کے پاس دنیا کی کوئی چیز اس کا حل نہیں۔ خدا کی قسم آپ کو سچا واقعہ سنا رہا ہوں کہ ہمارے ادھر ایک استاد تھے ڈیفینس کے اندر، کراچی میں، پاکستان۔ وہ لوگوں کو ورکشاپ کراتے ہیں، بڑے بڑے لوگ، کوئی کاروبار کرنا چاہتا ہے، کوئی اپنا ادارہ بنانا چاہتا ہے، وہ لوگوں کو ورکشاپ کراتے ہیں کہ تم کیسے سکسیسفل بنو گے، تمہاری کامیابی کے لیے کن کن چیزوں کا ہونا ضروری ہے، اور تمہیں ناکامی سے بچنے کے لیے کیا کیا اقدامات کرتے ہیں۔ اتنا بڑا آدمی، وہ ہزاروں لاکھوں روپیہ لیتا ہے ایک ورکشاپ کے۔ اس نے واقعہ سنایا، کہنے لگے کہ میں نے ایک کانفرنس رکھی، ایک یعنی جلسہ اجلاس رکھا، لوگوں کو بلایا، پورے ڈیفینس کے لوگوں کو، کراچی ڈیفینس کے امیر لوگ وہاں پہ بلائے۔ ایک ہال تھا، بڑا ہال، وہاں پہ سارے جینٹس آنے تھے، مرد حضرات، اور ان کو میں نے ڈیل کرنا تھا۔ دوسری طرف ایک بڑا ہال تھا، وہاں پر ساری خواتین آنی تھی، اور ان کو میری جو مطلب وائف تھی، بیوی تھی، انہوں نے گائیڈ کرنا تھا۔ تو کہنے لگے کہ جب ہمارا یہ جلسہ ختم ہوا، ہمارا یہ پروگرام ختم ہوا، ہم دونوں میاں بیوی گھر میں پہنچے، تو ہم نے آپس میں کچھ بات چیت کی۔ تو میں نے اپنی بیوی سے پوچھا، پہلے میری بیوی نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کی آج کس موضوع پہ ڈسکشن ہوئی اجلاس میں؟ تو میں نے بتایا کہ ہم نے فلاں فلاں موضوعات پر تبادلہ خیال کیا۔ پھر میں نے اپنی بیوی سے، زوجہ محترمہ سے پوچھا کہ آپ خواتین کس موضوع پہ باتیں کرتی رہیں؟
تو سارے جتنے حاضرین بیٹھے ہوئے تھے ان سے شیخ نے سوال کیا، کہنے لگے بتاؤ آپ کے ذہن کے مطابق خواتین نے کس موضوع پہ بات کی ہوگی؟ کسی نے کہا کہ میک اپ پر، کسی نے کہا کہ میاں بیوی کے جھگڑے پر، کسی نے کچھ بتایا اور کسی نے کچھ۔ پھر اس شیخ نے جواب دیا، کہنے لگے کہ یہی تو عجیب بات ہے کہ عورتوں کی جتنی آپس میں ڈسکشن ہوئی ہے شروع سے لے کر آخر تک سب عورتیں آپس میں ایک دوسرے سے یہی پوچھتی رہی ہیں کہ تو رات کو کتنی گولیاں کھا کے سوتی ہے اور تو رات کو کتنی گولیاں کھا کے سوتی ہے۔ لوگوں کو مالدار ہیں، دروازے پر 10 گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں اور ان کو رات کو نیند نہیں آتی، وہ نیند سے محروم ہو چکے۔ اس سے بڑی ناکامی اس زمین پہ کوئی اور ہو سکتی ہے؟ وہ گولیاں کھانے میں ایک دوسرے کا مقابلہ کر رہے ہیں، نشے کی گولیاں، نشہ آور گولیاں، اس کے بغیر نیند نہیں آتی۔ میرے پیارے تھے، اس اللہ وحدہ لا شریک نے مجھے اور آپ کو جو راستہ بتایا ہے زمین پہ زندگی گزارنے کے لیے، اس راستے پر اگر کوئی انسان زندگی گزار رہا ہے، اس رب سے ڈر کے اپنے امور کو سر انجام دے رہا ہے، خدا کی قسم یوسف علیہ السلام کی طرح اسے کوئی اٹھا کے بلدیہ کے ٹرک میں ڈال دے، جو مرضی اس کے ساتھ برا سلوک کر لے، وہ اس کو گھبرانا نہیں چاہیے، کیونکہ اللہ نے خود فرمایا ہے ان اللہ مع المحسنین، میں نیکوکاروں کے ساتھ ہوں۔ جس کے ساتھ اللہ ہو جائے کون سی چیز اسے ناکام کر سکتی ہے؟ اسے کانٹوں سے، حالات سے، راستے کے عجیب و غریب مناظر سے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ وہ ایک سفر پہ چل نکلا ہے اور وہ سفر کامیابی کا سفر ہے اور وہ ایک دن ضرور اپنی منزل کو پائے گا۔ جس شخص نے اپنے آپ کو محسن بنا لیا، اسے کسی نے بیچ دیا، اسے اس کے اپنوں نے کنویں میں پھینک دیا، وہ ایک دن ضرور سرتاج بن کے لوگوں کے سامنے آئے گا۔ اور جو انسان اللہ کے بتائے ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمائے ہوئے طریقے سے ہٹ گیا، اپنی مرضی سے زندگی گزارنے لگ گیا، تو میرے پیارے بھائی، آپ کو دیکھنے میں وہ خوش نظر آ سکتا ہے، دیکھنے میں وہ آسودہ حال نظر آ سکتا ہے، آپ دیکھ کر یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ شاید وہ خوش ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ وہ انسان کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس کا سفر، اس کی منزل وہ کامیابی نہیں ہے، اس کی منزل ناکامی ہے۔ تو کیا فائدہ اپنی زندگی اپنی مرضیوں سے یا لوگوں کی نقل کرتے ہوئے گزارنے کا؟ تو میرے پیارے بھائی، آج کے درس کا خلاصہ یہی ہے کہ میں نے اور آپ نے توحید کو بے پناہ سنا، توحید کو بے پناہ سمجھا۔ اس کی قسمیں یہ ہیں، توحید کہتے اسے ہیں، لیکن اس کو اس کی جگہ پہ رکھنا بھی تو تھا نا۔ توحید کا مقصد کہنا اور سننا تو نہیں تھا، اس کا مقصد سمجھنا تو نہیں تھا، اس کا مقصد تھا اس کو اس کی جگہ پہ رکھنا، اعتقاد بنانا، عقیدہ بنانا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا سنا اس پر ہم سب کو، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے بیوی بچوں کو، ہمارے اہل و عیال کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب اس رب کے سامنے عاجز ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم کر سکتے ہیں تو یہی کر سکتے ہیں کہ اس رب کے سامنے عاجزی کر کے، اس کے احکام کو مان کے، اس کے عاجز بندے بن کے اپنے آپ کے لیے ایک خوشی اور راحت کی منزل تلاش کر سکتے ہیں۔ تو سب بھائیوں کا بیٹھنے کا شکریہ، آپ سب بھائی ماشاءاللہ دور دراز سے تشریف لائے ہوں گے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا سنا اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔